کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جو دنیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا وہ واقعی ویسی ہی ہے یا یہ صرف ہمارے دماغ کا ایک بہت ہی زبردست اندازہ ہے؟ آج ہم اسی دلچسپ سوال کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے کہ ہمارا دماغ حقیقت کو بناتا کیسے ہے۔ چلیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بصری پہیلی سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ دکھائے گی کہ ہمارا دماغ چیزوں کو سمجھنے کے لیے کتنے کمال کے طریقے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اس میں جو گاڑی ہے اس کا رنگ کیا لگ رہا ہے؟ بس جو پہلا رنگ ذہن میں آئے اسے سوچ لیں۔ کچھ لوگوں کو یہ فیروزی یعنی کہ نیلے اور ہرے رنگ کا مکسچر نظر آتی ہے۔ کیا یہی رنگ ذہن میں آیا تھا؟ یا ہو سکتا ہے یہ جامنی رنگ کی لگی ہو، اور کچھ کو تو یہ پیلی بھی لگتی ہے۔ خیر، جواب جو بھی تھا، اب اصل حقیقت جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ اور سچ جو کہ کافی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان سب گاڑیوں کی باڈی بنانے والے پکسلز اصل میں ایک ہی رنگ کے ہیں، اور وہ رنگ ہے گرے یعنی سرمئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اگر پکسلز گرے ہیں تو ہمیں الگ الگ رنگ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک فریم ورک چاہیے، ایک طریقہ چاہیے یہ سوچنے کا کہ دماغ آخر کون سی پہیلی سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک نیورو سائنسدان تھے ڈیوڈ مار، انہوں نے ایک بہت ہی انقلابی بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف دماغ کے خلیوں یعنی نیورونز کو دیکھ کر ادراک کو سمجھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے صرف پروں کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ پرندہ اڑتا کیسے ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے مطابق ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دماغ کا مقصد کیا ہے، وہ آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو مار نے اس کے لیے 3 لیولز کا ایک فریم ورک دیا۔ پہلا اور سب سے اہم ہے کمپیوٹیشنل تھیوری، یعنی مسئلہ ہے کیا اور کیوں ہے، دماغ کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا ہے الگورتھم، یعنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دماغ کیا قدم اٹھاتا ہے۔ اور تیسرا ہے ہارڈ ویئر، مطلب یہ سارا کام جسمانی طور پر دماغ کے اندر کیسے ہو رہا ہے۔ مار کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے مقصد سمجھنا ضروری ہے۔ رنگوں کو سمجھنے کا جو ہمارے دماغ کا طریقہ ہے وہ اس کمپیوٹیشنل پرابلم سالونگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ ہر وقت ایسے مسئلے حل کر رہا ہوتا ہے جنہیں ال پوزڈ پرابلمز کہتے ہیں۔ مطلب یہ ایسی پہیلیاں ہیں جن کا کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو حل کرنے کے لیے جو معلومات چاہیے وہ پوری نہیں ہوتی۔ رنگوں کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جو روشنی ہماری آنکھ کے پردے یعنی ریٹنا تک پہنچتی ہے وہ 2 چیزوں کا مکسچر ہوتی ہے۔ ایک تو چیز کا اپنا اصلی رنگ اور دوسرا اس روشنی کا رنگ جو اس چیز پر پڑ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ 48 برابر ہے A ضرب B کے۔ اب A کیا ہے؟ بھئی جب تک B کا نہیں پتا A کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ یہاں A چیز کا اصلی رنگ ہے اور B وہ روشنی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے۔ تو ہمارا دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بہت ہی ہوشیار چال چلتا ہے۔ وہ صرف اس ایک چیز کو نہیں دیکھتا بلکہ پورے سین کو دیکھتا ہے، اور اس پورے سین کا تجزیہ کر کے وہ ایک ایجوکیٹڈ گیس لگاتا ہے کہ روشنی کا سورس کس رنگ کا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اس روشنی کے رنگ کو ایک طرح سے مائنس کر دیتا ہے اور تب جا کے وہ چیز کے اصلی رنگ کا حساب لگاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ سرمئی کار ہمیں الگ الگ رنگوں کی نظر آ رہی تھیں۔ اچھا، یہ جو کمپیوٹیشنل اپروچ ہے یہ صرف رنگوں تک محدود نہیں ہے، یہ ہماری ایک بہت ہی اہم سوشل سکل کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ ہے چہروں کو پہچاننا۔ مثال کے طور پر جیکب ہورڈز کو لے لیں۔ انہیں پروسوپیگنوزیا نامی ایک کنڈیشن ہے جسے فیس بلائنڈنس بھی کہتے ہیں۔ ان کے لیے ہر نئی ملاقات ایک چیلنج ہوتی ہے کیونکہ وہ چہرے نہیں پہچان پاتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوشل لائف کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی بہت نایاب چیز نہیں ہے۔ تقریباً 2% آبادی اس کنڈیشن کی کسی نہ کسی قسم کا شکار ہے۔ اکثر ایسے لوگ اپنے گھر والوں کو پہچاننے میں بھی مشکل محسوس کرتے ہیں۔ لیکن چلیں، جن لوگوں کو یہ کنڈیشن نہیں ہے ان کی بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی انجان چہروں کو پہچاننا حیرت انگیز طور پر مشکل ہو سکتا ہے۔ ذرا جلدی سے ان تصویروں کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ان میں کتنے الگ الگ لوگ ہیں۔ یقین کریں، یہاں صرف 2 لوگ ہیں۔ جب یہ تجربہ اصل میں کیا گیا تھا تو لوگوں کا اوسط اندازہ 7.5 افراد کا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ ہمارا دماغ کوئی جادو نہیں کرتا۔ کسی کو پہچاننے کے لیے ایک مضبوط ماڈل بنانے کے لیے اسے بہت زیادہ ڈیٹا، بہت زیادہ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یعنی جب ہم کسی شخص کو بار بار مختلف حالات میں دیکھتے ہیں تبھی ہمارا دماغ اس کی پکی پہچان بنا پاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سائنسدان آخر دماغ کے ان چھپے ہوئے الگورتھم اور اس کے ہارڈ ویئر کو اسٹڈی کرتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے FMRI جیسی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص چہروں کو دیکھتا ہے تو دماغ کی ایکٹیویٹی ریکارڈ کی جاتی ہے۔ پھر جب وہی شخص دوسری چیزوں جیسے کرسیوں یا گاڑیوں کو دیکھتا ہے تب بھی ایکٹیویٹی ریکارڈ کی جاتی ہے۔ پھر سائنسدان چہرے والی ایکٹیویٹی میں سے چیزوں والی ایکٹیویٹی کو مائنس کر دیتے ہیں۔ اس سے دماغ کے وہ حصے الگ ہو جاتے ہیں جو خاص طور پر چہروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کے تجربات سے دماغ کے اندر خاص حصے دریافت ہوئے ہیں، جیسے فیوزیفارم فیس ایریا۔ یہ دماغ کا وہ ہارڈ ویئر ہے جو خاص طور پر چہروں کو سمجھنے کے لیے بنا ہے، اور یہ کسی بھی دوسری چیز کے مقابلے میں چہروں کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو ان ساری مثالوں سے چاہے وہ رنگوں کا فریب ہو یا چہروں کو پہچاننے کا چیلنج، ایک بات تو صاف ہے، ہمارا ادراک ایک ایکٹیو پروسیس ہے۔ دماغ حقیقت کو صرف دیکھتا نہیں بلکہ اسے بناتا ہے، اس کی تعمیر کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس میں سے کتنا حصہ باہر کی دنیا کا ہے اور کتنا حصہ ہمارے اپنے دماغ کی توقعات کا۔